نازل ہوا، بد کرداری کو مروج کر رہا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بد کردار تھا، فاسق تھا، اور تخت پر آتے ہی پہلا جو مطالبہ شروع کیا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، میری حسین میرے آل برات بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علمنا من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف کا اعلان کیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، مختصر سا وقت ہے اور اس مختصر سی انشاءاتوں میں کوشش کی جائے گی عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ محرم کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور ان کی عظمت اور ان کی شان کے آپ کی تصویریں پڑھیں اور سنیں اور ان کی سیرت طیبہ کو آپ سنا۔ آج کے درس میں جو ایک اہم چیز آپ کے سامنے میں نقل کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معرکہ کربلا میں کیا سبق لے گیا۔ غور سے اس چیز کو ضرور سماعت کرنا۔ عزیز و دوستو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی نواسے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کو، امام حسن و حسین کو، حکمن اپنے بیٹے کہہ کے پکارا ہے، یعنی حقیقتاً تو نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے نام نے فرمایا کہ میرے بیٹے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام کی جو بیٹی کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 فرزند تھے اور وہ تینوں فرزند بچپن میں انتقال کر گئے۔ اس کی کوئی حکمت نہیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیّا، فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم بچپن میں فوت ہو گیا، اگر وہ بڑا ہوتا تو صدیق نبی بنتا۔ لیکن نبی کا بیٹا نبی بنتا، لیکن اللہ نے آپ کو نبوت کو ختم کر دیا۔ آپ تاجدار نبوت میں، آپ نبیوں کے خاتم اور نبیوں کے امام ٹھہرے۔ اسی حکمت سے آپ کی جو بیٹی کی اولاد تھی اگر وہ بڑی بنتی تو نبی بنتی، اور آپ خاتم نبی تھے تو وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ تو آپ کے بیٹے جو بچپن میں انتقال کر گئے تو آپ علیہ السلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو حکمن اپنا بیٹا کہہ کے پکارا، ان سے محبت بیٹے کی طرح کرتے۔ نواسے تو اولاد میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، نانا اور نانی جو اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں بے مثال محبت ہوتی ہے۔ اتنی محبت ان شہزادوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے ان کی اہمیت مسلمانوں کو بتائی، ان کا شان بتایا، ان کی عظمت بتائی۔ کبھی دونوں شہزادوں کو اپنے نبوت مبارک کندھوں پر سوار کر کے، مبارک اپنے شانوں پر سوار کر کے، کبھی دو شہزادوں کو اپنے مبارک شانوں پر سوار کر کے، تو کبھی ان کو گود میں لے کے بوسے دے کر پھر ان کے لیے دعائیں کر کے صحابہ کے سامنے دعائیں کرے، اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کرتا، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان کی شان عظمت جو اپنی امت کو بتائی،
ان کی عظمت امت کے سامنے میرے آقا علیہ السلام نے جو واضح فرمائی، اور پھر امام حسین کی شہادت کی پیش کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، خبر دی حسین فلاں جگہ شہید ہوگا، شہادت کی خبر پہلے ان سے اتنی محبت فرمائی، امت کو ان سے محبت کی تعلیم دی، اور پھر یہ فرمان حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ دیکھیں اتنی عظمت بیان کرنے کے بعد آپ ذرا سوچیں کہ اتنا عظیم الشان جو شہزادہ ہوگا، اتنی عظیم الشان جو شخصیت ہے، تو اس کی جو قربانی ہے وہ بھی اتنی ہی عظیم ہوگی، اس کا مقصد بھی کوئی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ تو اتنی مرتبت اور اتنے شان والے شہزادے مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ جب پہنچے تو یہ ذوالحج کے وہ ایام تھے جب حج کے رکن ادا کیے جاتے ہیں۔ عوام الناس اطراف عالم سے لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے مکہ پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کہ وہ وقت ایسا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان پیغمبر کا کوئی اور نواسا نہیں، ایک فرد واحد اپنی مثال آپ کعبہ جن کو سلام کرتا ہے۔ لوگ حج کرنے آ رہے ہیں مکے میں، اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچے، ان ایام حج کے دنوں میں اب مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف پرواز وہ پوچھ رہے ہیں، لوگ مقصد پوچھ رہے ہیں، امام کس مقصد سے آپ جا رہے ہیں؟ اپنے عزیز منع بھی کرتے ہیں، امام پہلے کوفہ دو کے بعد آپ آنا۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میرے نانا کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم مقصد کے لیے مجھے تیار کیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کہ عزیزوں نے آپ کو روکا، آپ نے فرمایا کہ میں نے جانا، میں نے فیصلہ کر لیا، حج کا مہینہ، حج کے رکن ادا کیے جا رہے ہیں، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں، اور اکیلے نہیں جاتے، اپنا پورا اہل و عیال کربلا کے میدان میں شہید ہے، ان کے مقابل 6000 کا لشکر گیا جاتا ہے، تاریخی خلدون کا 4000 کا لشکر، 2000 کا پہلے 4000 کا بعد، 6000 کا لشکر۔ یا ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی چلو 30,000 کا لشکر تھا، 40,000 کا لشکر تھا، زیادہ مبالغہ کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ فوج نہیں، 6000 کی فوج، لیکن پھر 72 کے مقابلے میں وہ بڑی مانا 500 کی نفری جو ہے نہر فرات پر رکھی گئی، پانی کا قطرہ آدھا تک نہیں جانا۔ اب دیکھیں اتنی بڑی شخصیت، حضور کا شہزادہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکمل کنبے کو وہاں لے کر آئی، کوئی تو مقصد تھا نا کہ اتنے بڑے شاندار گھرانے سے جن کا تعلق تھا وہ سارا کنبہ آ کر کربلا کے میدان میں قربان کرتا۔ تو یہ واقعہ ذرا طویل ہے، مقصد پیش کرو گا۔ وہ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ یزید کی پیروی کریں، آپ نے فرمایا کہ میں یزید کی پیروی تو نہیں کروں گا، کچھ شرائط آپ نے رکھی، ایک شرط اگر میرے آنے حالانکہ خط لکھ کر تم نے خود بلایا، میرے آنے پر راضی نہیں، مجھے چھوڑ میں مدینہ واپس چلا جاؤں، اگر نہیں تو مجھے یزید سے ملنے دیا جائے، وقت کا امیر ہے نا، اس سے ملوں، بیعت کا معاملہ تو بات کا نظر بند کیا گیا اور آپ کو دھوکہ دے کے شہید کر دیا گیا۔ اتنے بڑی عظیم شہزادے حج کے ارکان کے مہینوں میں اپنا سارا کنبہ کہ جو روئے زمین میں سب سے شاندار کنبہ ہے، وہ پورا کنبہ کربلا کے میدان میں آتا ہے اور اپنی قربانی پیش کرتا ہے، اور سب سے جو بڑا میرے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا شان والا شہزادہ امام علی السلام وہ اپنا سر انور اللہ تعالی پیش کرتا ہے، پھر اس کے سر انور کو
لوگ کے ثنا پر رکھا جاتا ہے، تو وہاں بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ، اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ نے فرمایا کہ میں حق کو نا اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہوں۔ قرآن جہاں پر ہوگا حق ہوگا، قرآن حق کی تصدیق کرتا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ اور امام عالی مقام اپنی قربانی کے بعد لوگ کے ثنا پر قرآن سنا کر، اللہ کے کلمات سنا کر اپنی شہادت کی حقانیت قرآن سے واضح فرما رہے ہیں۔ لوگوں میری شہادت کے معاملے میں کبھی اختلاف پر نہیں آنا۔ اب دیکھیں ایک چیز، لوگوں کے یہاں اشتباہ، لوگ اشتباہ میں مبتلا ہو، معاملہ تو اشتباہ کا ہے ہی نہیں۔ جب فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو اشتباہ کا تو معاملہ رہا ہی، جنت کا سردار کبھی ناحق پر نہیں ہو سکتا۔ اشتباہ تو رہا ہی نہیں، لوگ اشتباہ میں مبتلا ہو گئے کہ بھائی انہوں نے امام علی مقام نے امیر وقت کے خلاف بغاوت کی، اور ریاست وقت کے خلاف بغاوت کرنا جو ہے جرم قرار دیا گیا ہے اسلام میں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بغاوت ہوتی کیا ہے۔ قرآن نے جس بغاوت کا ذکر کیا اور جس بغاوت سے قرآن نے منع فرمایا وہ ہے مسلح بغاوت۔ اسلام کہتا ہے کہ ریاست اسلامی میں اگر تمہارا ایک امیر ہے، چاہے وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، تو اس کی پیروی کرو، اسلام کہتا ہے، اور مسلح اسلحہ لے کر اس کے خلاف نہیں نکلو۔ اس کی حکمت یہ ہے ریاست ٹوٹ جائے گی، اسلامی نظام اگر نہیں بھی ہے تو ایک امت کی اجتماعیت تو قائم ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، فساد آئے گا، غیر فائدہ اٹھائے گا۔ یہ مسلح بغاوت جو ہے نا، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ لیکن کلمہ الہی بلند کرنا اور بادشاہ وقت کے سامنے احتجاج کے طور پر نکلنا، اس کے سامنے آنکھوں میں ملا کر اللہ کی بات کرنا، دین کی بات کرنا، یہ بغاوت نہیں، اس کا تو شان ذکر کیا گیا ہے۔ امام عالی مقام اگر یزید وقت کے خلاف بغاوت کرتے، بغاوت کا تو اسلحہ ہوتا ہے، آپ کا تو جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، آپ کوئی تلواریں تان کر تھوڑی نکلے تھے، آپ کوئی اپنی فوج کے ساتھ تھوڑی نکلے تھے، وہ تو اگر پکار ہوتی حسین کی، امت کی حسین کی طرف، لیکن بغاوت نہیں تھی۔ یزید وقت کے خلاف ایک عملی جدوجہد تھی کلمہ حق کو بلند کر کے۔ کیوں؟ اب جو پیغام کربلا سے ہمیں مل رہا ہے، ذرا دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ظاہر جب وصال ہوا تو 30 سال خلافت، 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بادشاہ آتے تھے، بادشاہ سب سے اول بادشاہ اول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ امیر معاویہ تخت کے مناسب تھے، تو امام حسن نے 6 مہینے خلافت کے بعد منصب پر حوالے کیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید تخت نشین، ان کے بیٹے، ایک تو باپ کے جانے کے بعد بغیر اسلامی اراکین کے مشورے کے بیٹا باپ کے مسند پر بیٹھ گیا۔ اسلام یہ نظریہ موجود ہی نہیں۔ سب سے پہلا ایک بات، اس کو غور سے باپ کے بعد بیٹا بغیر اراکین، بغیر عمرہ اور اراکین کے مشاورت کے بغیر باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہو جائے، تخت پر قبضہ کر لے، ایک بات یہ، اور وہ اس تخت کے قابل بھی نہ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، دین کا مخالف ہو، دین کے اہم اراکین کو اہمیت نہ دیتا ہو، اور اس کے آنے سے برائی کو رواج مل رہا ہو، بد کرداری بڑھ رہی ہو، یہ خصلتیں یزید سے پائی جاتی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد نااہل ہو کر ناجائز تخت نشین ہوا، بد کرداری کو مروج کر رہا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بد کردار تھا، فاسق تھا،
اور تخت پر آتے ہی پہلا جو مطالبہ شروع کیا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو میری، حسین میرے ہاتھ پر ہاتھ۔ بھائی دیکھیں حسین اتنی بڑی شان والا شہزادہ، جنت کا سردار، ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت کر سکتا تھا؟ اب جو نظام، جس نظام کی امام حسین نے تردید کی نا، وہ یہی نظام تھا، نظام اسلام کے خلاف ہے۔ بھائی دیکھیں باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہو جائے، اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہو جائے، اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہو جائے، ہمارا جو دیکھو نا اس وقت ہماری امت کا ایک حصہ، ہم اپنے آپ کو کہیں اس فساد میں ہم مبتلا ہیں۔ بھائی بادشاہ کے بعد شہزادہ بادشاہ ہو، ایک پارٹی چلا رہا ہے، اس کا بیٹا پارٹی چلائے گا۔ بھائی بات ایسی کیوں؟ بھائی دوسرے اراکین جو منظم کر سکیں لوگوں کو، کیا صلاحیتیں موجود نہیں ہیں؟ امام حسین اس نظام کے خلاف تھے۔ سید زادہ رسول اللہ کا فرزند، دین اسلام کا وارث موجود ہو، اور ایک شخص ریاست اسلامی کے گدی پر ناجائز قبضہ کرے، فاسق و فاجر ہو، برائی کو رواج دے رہا ہو، اور امام حسین اس کے خلاف احتجاجانہ طور پر نہ اٹھنے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بطور احتجاج اس کے لیے اٹھے، اس نظام کے خلاف آپ اٹھے۔ آپ کیوں گئے تھے میدان کربلا؟ آپ کربلا میدان اسی لیے گئے، آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن یزید اس تخت کا وارث نہیں ہو سکتا، یزید اس تخت کا وارث، اس تخت نشین نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کے محبوب کا فرزند ہوں، میرے نانا کا دین ہے، میں دین نافذ کروں گا۔ اس سیٹ کا وہی وارث ہے، اس ممبر کا وہی وارث ہے جو رسول اللہ کے دین کا سچا وفادار ہے۔ آپ کا یزید کے خلاف جو نکلنا تھا وہ بغاوتانہ طور نہیں تھا، احتجاجانہ طور تھا، لیکن آپ کو اس کلمہ حق کے بلند کرنے کے راستے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اتنے بڑے عالی شان گھرانے میں اتنی بڑی قربانی اتنے بڑے مقصد کے لیے۔ اب آپ دیکھیں، میں بھی کہوں گا میں بھی غلام حسین، آپ بھی کہیں گے کہ ہم بھی غلام حسین۔ بھائی حسین نبی نے کہا حسین مجھ سے نہیں، یہ تو بات سمجھ میں آ گیا، حسین نبی سے، نبی کے نواز، نبی نے فرمایا میں حسین سے ہوں، نبی کے تاجدار نے فرمایا میں حسین سے ہوں۔ مطلب کہ حسین کی سیرت تمہیں میری سیرت بتائے گا، حسین کا کردار میرا عظیم کردار دکھائے گا، حسین اپنے طریقے سے میری سنت کو زندہ کرے گا، حسین کو فالو کرو، حسین کو دیکھو، حسینیت تمہیں عروج پر پہنچائے گی۔ اب ہم غلام حسین بھی کہلائیں، ہر سال کربلا میں امام کی قصیدے بھی سنیں، لیکن جس مقصد کے لیے قربانی کی وہ مقصد سمجھے، دیکھیں ایسی قربانی کے لیے خدا نے حسین کو منتخب فرمایا نا، تو حسینی کہلانے والے بھی سچے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کردار حسینیت میں کردار ادا کرنے کے لیے اللہ چن لیتا ہے۔ ہر کوئی حسینی نہیں بن سکتا، نام کے تو پھر حسینی ہو سکتے ہیں۔ حسینی سچا وہی ہوگا جس کو امام حسین کے اس قربانی والے طریقے پر چلنے کی جو قوت اور طاقت صلاحیت اپنے اندر۔ بھائی دیکھیں، اگر ہم وڈیرے کے سامنے بھی جھکیں، سردار کے سامنے بھی جھکیں، پارٹی کے کسی سربراہ کے سامنے بھی جھکیں، عزیزوں اس پیغام کو سمجھو۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو میں آیت تلاوت میں قرآن سے، والذین آمنوا، اللہ نے فرمایا ایمان والے، واتبعتم ذریتہم بایمان، پھر اس کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، لیکن کلمہ پڑھ کر کے ایمان کے ساتھ۔ ہم ان کی اولاد کو ان کے بڑوں سے ملائیں گے اور ان کے عمل سے ذرہ برابر کم نہیں کریں گے۔ بڑے مومن تھے، اولاد مومن ہوئی، خدا نے فرمایا ہم ان کو آپس میں ملائیں گے۔ اچھا پھر دوسری جگہ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ فسوف يلقون غیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں نے تجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، میں تجھے نبوت عطا کر رہا ہوں، میں تجھے خلیل جو ہے نا چن رہا ہوں، اور اس کے اے میرے مولا
یہ امامت میری اولاد میں بھی چلنی چاہیے. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. اللہ نے ابراہیم کو فرمایا ابراہیم امامت تو تیری اولاد میں دوں گا. کیسے نہیں دوں گا؟ امام الانبیاء ہی تو تیری اولاد میں آئے. اللہ کو اس دن فرمایا اے ابراہیم امامت تجھے دے رہا ہوں. اس کے بڑا میری اولاد میں. فرمایا ہاں تیری اولاد میں امامت چلے گی لیکن ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. اب نسل انہی سے چلے عظیم، اور اگر وہ نااہل ہو جائے تو انہیں منصب امامت نہیں ملے گا. اللہ فرماتا ہے اور ہم کو حسینی کے تار کو دیکھیں. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اگر آپ کہتے ہیں ہم غلام حسین ہیں تو غلام حسین ہو کر یہ سوچو کہ آیا حسین کی طرح اپنے گھر پر بچوں کو یوں قربان کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے یا نہیں؟ اگر وہ جرأت اپنے اندر سمجھو کہ حسین فیض آپ کا ہے. اگر یہ صلاحیت نہیں سمجھتے تو سمجھو کہ تمہاری محرومی ہے کہ تم نے حسینی فیض سے احساس نہیں کیا. امام حسین کا یہی پیغام تھا، موروثیت اسلام میں نہیں ہے. حسین نے جتنی قربانی پیش کی، اگر یا حسین کہا، حسین کا نام لیا، زندگی گزر گئی، لیکن پیغام کو فالو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو پیغام، آپ خود بھی دین سے متمسک رہے، آپ کی اولاد بھی دین پر متمسک رہے، دین سے واقف کرے. لوگ کے سنا پر قرآن سنانا ہر کسی کا کام ہوتا ہے. اور میں اس قربانی کی اہمیت آپ کو سمجھانے کے لیے ایک آخری بات کہوں گا، اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا. کسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بادشاہ آیا، دقیانوس بادشاہ. وہ ظالم اور کافر بادشاہ تھا. اس نے کچھ لوگوں کو اللہ والے تھے اولیاء، ان کے خلاف ان کو روندنے کے لیے اپنی فوج کو بھیجا. وہ کچھ اللہ والے تھے، وہ وہاں سے جو ہجرت کر کے غار میں سو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی، موت طاری کیا، لیکن یہ کئی سو سال تک ان پر یہ موت ہوئی. وہ زمانہ گزر گیا، وہ وقت گزر گیا. اس کے بعد جس زمانے میں اللہ نے انہیں واپس اٹھایا نا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت لوگ تھے تو اللہ کو ماننے والے، لیکن اکثر کا انکار کرتے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. تو یہ اس زمانے کے کئی سو سال بعد سونے والے جن پر موت طاری ہوا، اس زمانے میں جب اٹھتے ہیں تو لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اور یہ ان کے ہاں عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں جو رب آج سے سینکڑوں سال بعد ان کو اٹھا سکتا ہے، وہ رب ہمیں مار کر دوبارہ اٹھائے گا اور قیامت حق ہے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں بڑا واقعہ ہے، عجیب بات ہے. امام حسین کو شہید کر کے جب آپ کے سر انور کو نوک پر رکھ کر، اس نیزے کی نوک پر رکھ کر جب یزید ابن زیاد نے آپ کے سر انور کو پھرایا، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قرآن کی تلاوت کی اور سورہ کہف کی تلاوت کی. سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سر انور سے آواز آئی. سورہ کہف میں ایک آیت ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب، کیا گمان کرتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہمارے عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ سر انور سے آواز آئی اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. کہا اے قرآن پڑھنے والے، قرآن پر غور کر. قرآن ہی تو تجھ سے کہہ رہا ہے، قرآن ہی تو تجھے اشارہ دے رہا ہے کہ اصحاب کہف سے بھی عجیب تر معاملہ، میرا شہید کیا جانا، مجھے نوکے سنا پر پھرایا جانا، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب تر واقعہ ہے. اس سے آپ سمجھیں کہ حسین کی قربانی کتنی بڑی. اللہ ہم کی قربانی سمجھنے کو فلسفہ سمجھنے کی اللہ کو، اور حسینی کہلا کر سچا حسینی بننے کے اللہ کو. وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ.